ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ السلام علیکم۔ ہیش ٹیگ انداز بیاں کے ساتھ کاشف قریشی آپ کی خدمت میں حاضر۔ یوں تو آج کل آپ مختلف چینل پر مختلف پروگرام مختلف انداز سے کرنٹ افیئر سے بات کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مگر جو پروگرام پی ٹی وی آپ کے لیے لے کر آیا ہے یہ ہے اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام۔ اس پروگرام میں کریں گے ہم بات ان باتوں پہ جو آپ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، چاہے ان باتوں کا تعلق ہو سیاست یا سیاستدانوں سے، ثقافت یا ثقافتی امور سے، یا انٹرٹینمنٹ اور اس سے منسلک افراد سے، کھیل یا کھلاڑیوں سے، یا سوسائٹی کے کسی بھی اور پہلو سے، اور ان تمام باتوں کا نتارہ کریں گے ہمارے ایکسپرٹ تجزیہ کار اسد نظامی، جو عرصہ دراز سے پرنٹ میڈیا کے ساتھ منسلک ہیں، اور اب ہم ان کی ایکسپرٹیز اور ویژن سے مستفید ہوں گے ہمارے اس پروگرام جس کا نام ہے ہیش ٹیگ انداز بیاں میں۔ تو آئیے ویلکم کہتے ہیں اسد نظامی کو۔ السلام علیکم اسد۔ السلام علیکم کاشف، کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ اسد، آپ کا ہم ایکسپرٹ اوپینین چاہیں گے اباؤٹ دس پروگرام۔ دیکھیں جی، پروگرام کی بیسکلی جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کو نیوز جب ملتی ہے، جب بریک ہوتی ہے، ایک زمانے میں پرنٹ اس کا پلیٹ فارم تھا جس سے آپ کو خبروں سے باخبر ہوتے تھے۔ اس کے بعد جب ٹیلی ویژن انٹروڈیوس ہوا تو ظاہر ہے پرنٹ نے تھوڑی بیک سیٹ لے لی اور ٹیلی ویژن آ گئے۔ اب پوری دنیا میں گلوبلی اینڈ ایون ان پاکستان ایک بہت بڑا ایک ٹرینڈ ہے کہ جو آپ کو انفارمیشن جب بریک ہوتی ہے، نیوز بریک ہوتی ہے، تو اس کا پہلا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا ہوتا ہے، وہ فیس بک ہو یا ٹویٹر، کیونکہ اب تو سب جو بندے ہیں وہ فیس بک پہ ہیں یا ٹویٹر پہ ہیں۔ تو کانسیپٹ شو کا یہ تھا کہ ہم نہ سے کہ جی جو ڈیلی ایشوز یا کرنٹ افیئر آپ کے جو ہیں وہ صرف ہم ایک انداز سے دیکھیں بلکہ اس کو ایک سوشل میڈیا پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں۔ آج کل سوشل میڈیا پہ کیا پولیٹیکل ایشوز ہاٹ ہیں؟ مین جو پولیٹیکل ایشوز جو ہم آج ابھی ڈسکس کریں گے اس کے اندر ہمارے دو ٹاپکس ہیں، ایک ذرا انٹرنیشنل ایشو ہے اور دوسرا جو ہے ذرا ہمارا ڈومیسٹک ایشو ہے۔ رائٹ۔ تو جو پہلا ہم ڈسکس کریں گے وہ بیسکلی ہے کہ ہماری جو فارن سیکرٹری ہیں اعجاز چودھری، ان کی ملاقات ہوئی اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ سے نیو دہلی میں۔ رائٹ، ٹھیک ہے جی۔ وہاں پہ بیسکلی دو کور ایشوز ڈسکس ہوئے۔ اب آپ کی جو ٹی وی ہے اس کے اوپر آپ کی جو پہلی ٹویٹ آ رہی ہے وہ جو اسپوکس پرسن ہے آپ کی فارن افیئرس کی منسٹری کا، وہ یہ بتا رہے ہیں بیسکلی کہ ان کے اوپر جو پہلا ایشو نے ڈسکس کیا وہ کشمیر کے اوپر ڈسکس کیا۔ اب پہلے ایک کمیونیکیشن گیپ تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، لیکن اب چونکہ یہ میٹنگ ہوئی، یہ بڑی ایک کروشل میٹنگ ہے، بڑی ضروری ہے، جس کے اندر انہوں نے کشمیر کا ڈائلاگ پھر سے شروع کیا۔ بالکل، ایک تو اس کے اندر یہ بات ہوئی، دوسری اس کے اندر جو بات ہوئی وہ بات ہوئی کہ جو انہوں نے را کا ایک ایجنٹ پکڑا تھا کلبھوشن یادو، جی اس کے اوپر انہوں نے انڈیا نے بیسکلی ریکویسٹ کی کہ اس کے بعد سے جب سے ان کا آپ کو پتا ہوگا جب سے انہوں نے ان کا انٹرویو آیا وہ چلا، اس کے بعد سے انڈین میڈیا نے اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا، بلکہ ہمارے جو اپنا میڈیا اس نے کافی ہائی لائٹ کی۔ ظاہر ہے ہمارے ملک سے اگر پکڑا گیا، انہوں نے ایڈمٹ کیا ٹیلی ویژن پہ کہ وہ را کے ایجنٹ ہے یہاں اسائنمنٹس کر رہے تھے۔ جی بالکل۔ ان کے جو انڈین فارن سیکرٹری انہوں نے کہا جی ہمارے کسی آپ بندے کو ایکسیس دیں ٹو کلبھوشن یادو۔ تو یہ بھی ایک بڑی ضروری بات ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ہمیں سوشل میڈیا اگین کمنگ بیک ٹو وہ جو بات ہے کہ یہ چیز جب میٹنگ ہو رہی تھی تو کسی ٹیلی ویژن یا کسی اور چیز پہ آپ کو پتا تھا میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کی جو ڈیٹیلس تھی وہ جو ہماری ٹویٹس ہیں اس کے ذریعے ہم اپنے آڈینس کو دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح پیریوڈکلی بریک ہوئی تھی وہ اسٹوری۔ ویری رائٹ۔ اچھا، یہاں پہ اگر ہم بات کرنا چاہیں ہماری جنرل پبلک کی کہ سوشل میڈیا پہ وہ کس حد تک ریلائی کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس بات کا نتارہ کریں گے کہ جو بات ہو رہی ہے واقعی میں؟ دیکھیں جیسے ہم نے یہ ٹویٹ جو ہے یہ تو ان کی جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے ان کی جو اسپوکس پرسن ہے ان کی ٹویٹ ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے اندر جب چلو میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں، سوشل میڈیا کے اندر بیسکلی اس کو کہتے ہیں ٹو وے کمیونیکیشن۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ٹیلی ویژن پہ شو ہو رہا ہے جیسے ہم ابھی شو کر رہے ہیں، ہمیں بھی خیر سے اس کا فیڈ بیک ہمیں ملے گا، اسی طرح ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے، لیکن وہ ایک لینتھی پروسیس، اس کے اندر ظاہر ہے کہ جب کمیونیکیشن ہوتی ہے تو سوشل میڈیا کے اندر آپ کامنٹ سیکشن میں جا کے فوراً لکھ سکتے ہیں، اس ٹویٹ کو آپ ری ٹویٹ کر سکتے ہیں، اس کو جواب دے سکتے ہیں، تو وہ تو ہوگی آپ کی عام عوام جو اس کے اوپر کوئی اپنا انالیسس دے رہے ہیں، اپنا اوپینین دے رہے ہیں، لیکن چونکہ جو ٹویٹس ہم یوز کریں گے مینلی وہ ویٹڈ ہوں گی اور وہ پراپر اس چینل سے آئیں گی جس چینل کے ذریعے ہمیں پتا ہو کہ یہ آتھینٹک ہے۔ ویری رائٹ، یعنی کہ جو کچھ ہم اس پروگرام کے ذریعے اپنے دوستوں کو اپنے ویورز کو بتائیں گے اس میں ان کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور بالکل آتھینٹیکیٹڈ بات ہوگی اور اس سے وہ بلیو بھی کرتے ہیں۔ اور میں اس سے سوری آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری ٹویٹس ہوئیں گی اس کے اوپر ہم صرف ان کو یوز کر رہے ہیں، نہ اس کے اندر ہمارا کوئی رول، ہم تو صرف آگاہ کر رہے ہیں کون کو یہ چیز ہو رہی ہے، وی ڈو ناٹ اون دیٹ مٹیریل، صرف ہم اس کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، اور مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ چونکہ پاکستان کے بارے میں ایک امیج جو آل اوور جا رہا ہے وہ صرف نیگیٹو
نیگیٹیوٹی بیسڈ ہی ہے, اور پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ ایک امتیاز بھی ہے, ایک طرح بھی ہے, اور ایک یقینی طور پہ ان کا ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنی عوام تک یہ بات درست انداز سے پیش کریں کہ پاکستان میں ہونے والے تمام کام نیگیٹو ہی نہیں ہیں, بلکہ بہت سارے کام پازیٹو بھی ہو رہے ہیں جن پر ہماری رسائی نہیں ہے. جو ہمارا دوسرا ایکچولی آج کا ٹاپک ہے وہ اسی طرح سے اس کے ٹاپک کو میں انٹروڈیوس اس طرح کرتا ہوں, وہ ہمارے پرائم منسٹر میاں نواز شریف کے بارے میں, کہ ابھی تک تو ساری جو خبر آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا پولیٹیکلی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کس انداز میں ہو رہی ہے, کس چیز کے اوپر ہو رہی ہے. تو تھوڑا اس سے ہٹ کے ہم تھوڑی ہمیں یہ بھی بتانی چاہیے کہ اور بھی جو کام ہو رہے ہیں, جیسے ہمارا ایک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ایک چیز جو ہے جو نون لیگ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور آگے جا کے اس نے مطلب فار ایئرز اینڈ ایئرز ہمیں کوئی سپورٹ دینی ہے اس ملک کو. اس کے اندر ریسنٹلی انہوں نے میٹنگ ہولڈ کی, پارلیمنٹ کے کچھ لوگ جو تھے وہ پرائیویٹلی ان کو جا کے ملے, تو اس کے بعد ریڈیو پاکستان کی ایک ٹویٹ آئی کہ انہوں نے سی پیک کے اوپر, اور سی پیک کے اوپر انہوں نے اس کی جو انرجی کے اوپر ہے ساری گفتگو کی, اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بہتر کریں گے, اور اس کے جو مختلف پروجیکٹس ہیں ان کو لگانے کے بعد ہمارا جو اکنامکلی وہ بہت وائبل ہوئے گا, اور بجلی کا مسئلہ حل کرنے کی طرف ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اب وہ بیمار بھی تھے, لندن بھی گئے تھے وہاں سے علاج کرا کے بھی, تو ابھی وہ ایک اپنے اس میں بھی گئے تھے, کوٹلی ستیاں گئے تھے, وہاں پہ انہوں نے پورا اپنے بہت بڑا جلسہ بھی کیا, اس کے اوپر انہوں نے باتیں بھی کی, انہوں نے کہا جو دھرنوں کی سیاست ہے وہ نہیں ہوگی, اس کے اندر وہ نہیں مانیں گے. تو ذرا انرجیٹک نظر آ رہے ہیں, ذرا بہتر نظر آ رہے ہیں, وہ بھی اس چیز پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے, نہ کہ صرف آپ مطلب اسی طرح کی جس طرح ہم چیزیں دیکھتے ہیں مختلف چینل سے وہ کر لیجیے. پاکستان میں سپورٹس میں کیا ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا اس کو کس طرح سے کوریج دے رہا ہے. سپورٹس کے اوپر ہمارے دو ٹاپکس ہیں, ایک ذرا پازیٹیو ٹاپک ہے, اس کے اوپر ذرا مطلب وہ سن کے خوشی بھی ہوگی سب کو, ہماری عوام کو, اور دوسرا جو ہے وہ ذرا ایک نیگیٹو ٹاپک ہے, اور وہ ڈسپلن کی حد تک ہم گفتگو کریں گے. تو پہلی پہ بات کرتے ہیں. ٹویٹ آئی تھی جو پشاور زالمی جو پی ایس ایل کی ایک ٹیم ہے, ان کے جو اونر ہیں جاوید افریدی, ہمارے کپتان شاہد افریدی کے بہت دوست بھی ہیں, اور وہ بھی اس ٹیم میں, لیکن ہم شاہد افریدی کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی, ہم بات کریں گے ویسٹ انڈیز کرکٹر جو ہیں ڈیرن سیمی کی. اب وہ جب یہاں سے, تو ہمیں اگین سوشل میڈیا کے ذریعے پتا چل رہا تھا کہ وہ ان کو پشاور کے پی کے جو ہے بہت پسند آیا. بالکل ٹھیک. وہاں پہ انہوں نے پشتو بھی سیکھی, اور انہوں نے کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ پشتو میں لکھا بھی, کوئی ٹویٹ بھی اس کے, وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو جاوید افریدی نے ان کو کہا کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں حکومت پاکستان کو کہ ان کو آنرری سٹیزن شپ دی جائے. ٹھیک ہے کہ ان کو پاکستانی بنایا جائے. تو اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا, میں فالو کر رہا تھا. تو اس کے کچھ ہی گھنٹے بعد پرویز خٹک جو ہیں ان کی ٹویٹ آئی اگین کہ جی ہم بالکل ول بی پریولیجڈ کہ ہم ان کو اس طرح آنرری سٹیزن شپ دیں. تو وہ دے دی انہوں نے, اور اس کے چند گھنٹے بعد اگین ڈیرن سیمی کی اپنی ٹویٹ آئی گی, جی میں ایکسیپٹ نہ صرف ایکسیپٹ ہوں بلکہ بڑا خوش ہوں. اب وہ مجھ سے جو ٹویٹ ہے وہ پوری طرح نہیں پڑھی گئی, کیونکہ اس کا آخری جو انہوں نے جملہ تھا وہ پشتو میں لکھا تھا. پشتو مجھے بولنی نہیں آتی, لیکن اس کے اندر جو لکھا تھا مجھے یقین ہے کہ وہ یہ لکھا ہوگا کہ وہ بہت اس سے خوش ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے, کوئی مطلب اس کے اندر, اور اگین سوشل میڈیا اس کا ذریعہ تھا جس سے وہ انہوں نے نہ صرف کانٹیکٹ کی انٹرنیشنل کرکٹر کو, بلکہ ہمیں یہ بھی پتا چلا ان کو آنرری سٹیزن بنا رہے ہیں, جو کہ پہلے ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے کہ ہوئی ہو. ایکسلنٹ. اور یہ بڑی حوصلہ افزا قسم کی بات ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے یہاں پہ ہمارے جو افراد ہیں وہ ہمارے ملک سے محبت کر رہے ہیں, لینگویج سیکھ رہے ہیں, اور اس کے عوض ان کو یہاں کی آنرری سٹیزن شپ دی جا رہی ہے, جس سے اور حوصلہ بڑھے گا ہمارے ان تمام دوستوں کا, دوست ممالک کا جو کہ پاکستان سے محبت رکھتے ہیں, کہ وہ بھی اپنے کھلاڑیوں کو یہاں پہ بھیجیں, تجزیہ کاروں کو یہاں پہ بھیجیں, اور ان کے اس محبت کے عوض ان کو بھی ہم سر آنکھوں پہ رکھیں. تو بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا, دوسرا پوائنٹ جس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے آج کے اس ہمارے اسپورٹس کے سیگمنٹ میں, وہ تھی آپ نے بتایا تھوڑی سی نیگیٹو جا رہی. نیگیٹو اس وجہ سے تھی, اس کا بیسک جو موضوع ہے وہ ڈسپلن ہے. اوکے جی, کرکٹر جو ہوتے ہیں جی, آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں جی یا انٹرنیشنل کرکٹ کھیلیں, وہ ایک ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے آپ کے ملک کا. ٹھیک ہے جی, وہ امیج لے کے جاتے ہیں ہمارے ملک کی جہاں پہ بھی جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. دو حادثے ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں جو مطلب کافی مطلب اداس کن ہے, کہ مطلب ان کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا وہ ہونا نہیں چاہیے تھا. پہلا ہے سراؤنڈنگ یونس خان. رائٹ. ابھی ایک ڈومیسٹک لیگ ہو رہی ہے جی. بالکل ٹھیک ہے جی. اس کے اندر پور امپائرنگ کا بہانہ کہہ لیں اس کو, یا جو مرضی کہہ لیں, کر کے انہوں نے فیلڈ سے واک آف کر دیا. جی میں نہیں کھیلوں. صحیح. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد مطلب جو میچ ختم ہوتا ہے, جو میچ آفیشلز ہوتے ہیں وہ اپنی کمپلینٹس جب درج کراتے ہیں, اس کے بعد ایک ڈیسیجن لیا جاتا ہے, پوری اس کی کمیٹی جو ہوتی ہے بیٹھ کے سوچتی ہے کیا کرنا ہے جی. تو ان کے اوپر انہوں نے کہا جی ہم آپ کے اوپر
3 मैचेस का बैन लगाएंगे, ठीक है जी। अब तब तक तो हमारे पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी कि जी क्या हुआ, इस पर यूनुस खान ने आया माफी मांगी है, कुछ जाके किसी बंदे को अप्रोच किया, अभी तक नहीं पता था हमें। लेकिन फिर ट्वीट आ गई पीसीबी की तरफ से कि जी उनकी चेयरमैन पीसीबी से गुफ्तगू हुई है, सही, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अपने पेज पे गालिबन अपोलोजाइज भी किया और कहा है जी कि पोर अंपायरिंग की मेरी बैड जजमेंट थी, जिसकी वजह से वॉक ऑफ मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने अंपायरिंग की हद तक कहा जी अंपायरिंग ठीक नहीं थी, सही, ठीक है जी। एक तो ये हो गया डिसिप्लिन की हद तक कि मतलब आपको वॉक ऑफ नहीं करना, ठीक है। दूसरा है अहमद शहजाद के जो कॉन्फ्लिक्ट, वो ये था कि मतलब मुख्तलिफ मतलब चैनल्स पे भी चल रहा था और अगेन सोशल मीडिया पे भी था। वीडियो हालांकि इसकी कोई नहीं मुझे मिल सकी, लेकिन इसके ऊपर ये जरूर था कि अहमद शहजाद खेल रहे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे जी, 100 रन बनाना चाहते थे और वो 79 रन पे आउट हो गए, राइट, ठीक। फिर वो गए जो आपके चेंजिंग रूम्स होते हैं आपके, जाते हुए उन्होंने अपना गुस्से में अग्रेशन में अपना जो बल्ला है वो फेंका, अच्छा फेंका तो एक शीशा टूट गया वहाँ का, ठीक है जी। अब वहाँ पे भी ऑफकोर्स जाहिर है वहाँ इर्द गिर्द और लोग होते हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने भी जैसे यूनुस खान की कंप्लेंट हुई, इनकी भी कंप्लेंट हुई, ठीक है। और जब कंप्लेंट हुई तो फौरन से पेशतर उन्होंने आके ना अपनी करना शुरू कर दी कि नहीं जी वो इस तरह नहीं हुआ था, ये हुआ था, ये इस तरह मैं मतलब गलती से हो गया, मेरे किट बैग को लग के वो बल्ला उसने तोड़ दी शीशा। देखें ये तो हमें तो नहीं पता, हम वहाँ थे नहीं, बट जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है हम तो उसी का एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसके बाद वो एक चैनल पे आए हुए थे और वहाँ उन्होंने कहा जी मैं बेसिकली बड़ा एक एग्रेसिव प्लेयर हूँ, मैं पठान भी हूँ, तो मेरे अंदर फितरत मेरे अंदर है कि मैं जरा एग्रेशन से खेलता हूँ और मैं फील्ड पे भी मेरी यही चीज जो है इसकी वजह से मैं बल्लेबाजी बहुत अच्छी करता हूँ, सही। तो इसमें मेरा ख्याल ये था कि आप अपनी एग्रेशन जो है वो फील्ड पे रखें, एक्सेलेंट, ठीक है। यस, आज से कुछ महीने पहले जब वर्ल्ड कप था तब तो हमें कोई एग्रेशन नहीं नजर आई, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन जो फील्ड के ऊपर एग्रेशन है वो फील्ड पे रखें, बिल्कुल। और ड्रेसिंग रूम में जाके फिर अगर आपने इस तरह की चीजें करनी है तो वो हमारी उनकी इमेज का तो जो मर्जी के, बिल्कुल बिल्कुल। पीसीबी जो बहुत बड़ा बोर्ड है आपका दायरा, उसके बारे में भी कहता है, तो अब गालिबन उसके ऊपर जी एक्शन लिया जा रहा है इन दोनों इंसिडेंट्स पे, बिल्कुल। और होना यही चाहिए कि यूनुस खान या अहमद शहजाद हमारे जितने भी बाकी खिलाड़ी हैं आपकी बात के तहत, उनको अपना जितना भी एग्रेशन है वो अपनी खेल के जरिए ही शो करें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। और बाकी ऑफ द कैमरा उनको इम्पैक्ट एक ऐसा देना है कि लोगों को एक सिविलाइज्ड नेशन का इम्पैक्ट जाए कि हाँ ये एक ऐसी कौम है जीत या हार को भलाए ताक रखते हुए ये अपनी तहजीब का ख्याल रखती है और अपनी सकाफत में खूबसूरती का पहलू साथ लेकर। और बाकी आप कोई और इंटरनेशनल टीम देखें वहाँ से भी ज़ाहिर खबरें तो हर जगह से आती जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि मतलब हर जगह से नहीं आती खबरें, बट ये जरूर बात है कि उनके ऊपर इस तरह के इंसिडेंट्स कुछ पाकिस्तान में अब कुछ ज्यादा ही हाईलाइट होना शुरू हो गया, कुछ ज्यादा आना शुरू हो गया, आना शुरू हो गया, क्योंकि मीडिया आजाद है और हर जगह मौजूद है। जी हर जगह मौजूद है। आपका फोन है, जिस बंदे के पास फोन है उसके पास आप कहीं पे भी हैं, आप ये नहीं कह सकते कि जी आप कवर्ड हैं। सोशल मीडिया इज एवरीवेयर, आपका क्लिप बना और वहाँ पे पहुंच गया और उसके तहत बात मीडिया पे आ गई, बिल्कुल जी। व्यूअर्स ये तो था स्पोर्ट्स का फीडबैक जो कि हमें मिला सोशल मीडिया के जरिए, और अब हम आपको लेकर चलेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया में, एक ऐसा शोबा हयात, एक सकाफत का, एक कल्चर का ऐसा पार्ट जिसको हर शख्स ही बहुत इंटरेस्ट से देखना और सुनना चाहता है। तो असद से पूछते हैं कि सोशल मीडिया क्या कह रहा है आजकल हमारी एंटरटेनमेंट के हवाले से। जी एंटरटेनमेंट की हद तक अगर सोशल मीडिया को देखा जाए तो पॉलिटिक्स एक तरफ जी, स्पोर्ट्स एक तरफ, ज्यादा जो सोशल मीडिया एक्टिविटी होती है वो यूजुअली जो होती है एंटरटेनमेंट की स्टोरीज जो एक्टिविटीज होती हैं उनके ऊपर, राइट। तो वो भी हमने आज एक स्टोरी पकड़ी। अब वो हम जब डिस्कस भी कर रहे थे तो आपने ये कहा था कि जब भी हम उनका जिक्र करते हैं तो हमें हंसी आ जाती है। तो वो नाना जी ताहिर शाह जो है जी, एक अब तो वो एक ये नहीं कहना चाहिए सिर्फ पाकिस्तान की हद तक एक सेलिब्रिटी, अब तो वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी जी, बिल्कुल। एक वॉशिंगटन पोस्ट बड़ा एक मतलब आला दर्जे का अखबार है, और उसके अंदर उन्होंने एक पोल किया कि यूट्यूब पे जो उसका टाइटल था वो यह था कि मोस्ट बिजार वीडियोज ऑफ 2016 की सबसे जो मजेदार किस्म है, तो उसमें वो जीत गए, बिल्कुल। तो ये बड़ा मतलब अगेन इसका चला, तो मैंने भी वो खबर पढ़ी तो उन्होंने काफी बड़ा पोल किया, एनालिसिस किया, सबसे पूछा कि कौन सबसे मशहूर है, तो वो हमारे ही माशाल्लाह। तो जब से उनका नया गाना है ये एंजल जो है, उसके बाद से तो उनकी मतलब इतना उनको नहीं नजर आते टेलीविजन पे या कहीं पे भी। एक अदद इंटरव्यू मैंने देखा, एक रिसेंट में इंटरव्यू देखा, ये एक किसी टेलीविजन चैनल का नहीं, एक ये कह लें उनको फैन कह लें जो मर्जी करें, उनका इंटरव्यू जिसमें उन्होंने सिर्फ सवाल ये किया है कि आपने जो उन्होंने इतना वो जो ड्रेस आप इमेज देखेंगे टीवी पे आई हुई है कि
کون سا ان کی جو پرپل رنگ کا ڈریس ہے ان کا کس نے بنایا ماشاءاللہ. کیونکہ اسپیکولیٹ کر لوگ کہہ رہے تھے کہ جی کسی بڑے ڈیزائنر نے بنایا, کوئی انڈیا کے ڈیزائنر نے بنایا, کوئی امریکہ کے ڈیزائنر نے بنایا. تو وہ اس پہ انہوں نے بڑا اپنے بڑے کانفیڈنس سے کہا, کانفیڈنٹ تو وہیں کہ جی اور کسی نے, میں نے خود ہی بنایا. کیا بات ہے جناب. تو طاہر شاہ نے پروف کیا کہ جناب وہ نہ صرف سنگنگ کے ساتھ ساتھ اپنے آؤٹ فٹ اور ہر چیز میں تجربہ کرنا چاہتے ہیں, اور اپنے ان ایکسپیریمنٹس کے ذریعے وہ دنیا میں مشہور بھی ہو رہے ہیں. جن کی 2 ابھی تک گانے ہیں, 2 گانے سے بندہ اتنا مشہور ہو جائے کبھی مشکل بات ہوتی ہے. تو اور لگتا بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ان کا ایم بھی کچھ یہی تھا کہ کچھ اس انداز سے وہ عوام کو نوک کریں کہ وہ ہٹ ہو ہی جائیں. بالکل. اب ہم دس پہ یا دیٹ پہ جس طرح سے بھی بات کر رہے ہیں, لیکن بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور بہت ساری ایسے ویڈیوز آئے ہیں جو آ کے گزر گئے, ان میں بہت کچھ تھا میسج کے حساب سے, اگر ہم دیکھ لیں, کلودنگ کے حساب سے دیکھ لیں, پرفارمنس کے حساب سے دیکھ لیں, لیکن وہ زبان زد عام پر نہیں آیا. طاہر شاہ ماشاءاللہ ایک انٹیلیجنٹ جو ہے نا آرٹسٹ لگتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ انہوں نے پبلک میں کیسے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب جان کے نا اتنی آؤٹ لینڈش جان کے بناتے ہیں تاکہ ان کے بارے میں گفتگو ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. جس ٹائم کا پہلا ویڈیو تھا اس سے بھی کافی بات ہوئی, اب دوسرا ویڈیو ہے اس سے بھی کافی بات ہوئی ہے, اور امید ہم یہی رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی کچھ ایسا ہی لے کر آئیں گے کہ جس کے تحت یہ لائن کھیلتا رہنا چاہیے, اور طاہر شاہ سے اگر ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے. اب بات ہو جائے تھوڑی سی سوشل اسپیکٹس پہ, تو پوچھتے ہیں جناب اسد نظامی سے کہ سوشل اسپیکٹس کے حوالے سے ہمارا سوشل میڈیا آج کل کیا کہہ رہا ہے. سوشل ایشوز کی حد تک ہم تھوڑا اس کو لنک کریں گے پالیٹکس سے, سیاست سے. اچھا. نہ کہ ہم ایک سیاسی گفتگو کریں گے, گفتگو سوشل ہی ہوگی, لیکن اس کے اوپر جو بات ہو رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی. اوکے, ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے اسلام آباد میں F9 پارک میں جا کے جلسہ کیا ہے. جی ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے اس کے ارد گرد بھی کافی مسائل سے, پہلے ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی, پھر ان کو فائنلی اجازت مل گئی, پھر انہوں نے جا کے کیا. اس کے ختم ہوتے ہوتے ہمیں فیس بک پہ کچھ ویڈیوز ریسیو ہونا شروع ہوئی, رائٹ, جن کے اندر یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کے کچھ جو ورکرز ہیں اور کچھ جو لوگ جلسے پہ گئے ہوئے, کچھ عوام جو گئی ہوئی ہے, وہاں جو خواتین تھی جی ان کے ساتھ مطلب جو مس بہیو کر رہے تھے. رائٹ, ٹھیک ہے جی. ایک جو وہاں پہ تھی جو ان کی اپنی ورکر میں عظما کاردار, وہ وہاں پہ خود موجود تھی, اور انہوں نے خود یہ دیکھ کے یہ ایشو ہائی لائٹ کیا. ٹھیک ہے. سو مچ سو کہ جب یہ ایشو ہونا شروع ہوا, اب یہ سوشل میڈیا کا میں آپ کو ایک ڈس ایڈوانٹیج بتاؤں گا. جی جی. نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ ہر بندہ جو اس کے اوپر کامنٹ کر رہا تھا وہ کہتا ضرور یہ نون لیگ کے لوگ ہوں گے جنہوں نے جا کے شیطانی کی, بالکل, جنہوں نے جا کے ان کو تنگ کیا ہے, جو بھی جس طرح مطلب جو بات آپ سمجھ گئے میری. تو اس کے بعد انہوں نے خود ایک ٹویٹ میں لکھا جی کہ نہیں وہ نون لیگ کے نہیں تھے, صحیح, انہوں نے PTI کی رنگ پہنے ہوئے تھے, اور وہی جا کے بدتمیزی کر رہے تھے مختلف خواتین سے. ٹھیک ہے جی. رائٹ. سوشل ایشو یہ ہے کہ جو فیمل ہراسمنٹ ہے, ویمن ہراسمنٹ جو ہے, وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے ہمارے ملک میں. نہ کہ صرف کہ جی یہ صرف جلسوں پہ ہوتا ہے, بلکہ عام دلام اگر کوئی 10-15 لوگ زیادہ اکٹھے ہو جائیں تو اس کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک جو طریقہ کار ہے وہ نہیں کیا جاتا, صحیح طریقہ کار ہوتا ہے ایک کراؤڈ کو ہینڈل کرنے کا. اب اس کے اوپر 2 ٹویٹس آ گئے, انہوں نے لیٹر لکھ دیا عمران خان کو کہ جی آپ اس پہ نوٹس لیں, اس معاملے کو, اس مسئلے کو ٹھیک کریں, اس کے اوپر کوئی گفتگو ہونی چاہیے. تو ان کی ٹویٹ آئے گی جی آئی اپالوجائز فار مائی ورکرز, فار مائی جو پیپل اٹینڈ کرنے ہیں, چلے ٹھیک ہے ان کی اپالوجی ہم نے چلے ایکسیپٹ کر لی. اس کے بعد ایک اور ٹویٹ آئی کہ جی F9 پہ ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اتنا بندہ آئے گا, اس سے کئی زیادہ بندہ آ گیا, اس وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے. دیکھیں نا یہ تو ان کی انتظامیہ کو پر کہنا. جی بالکل. اگر آپ ایک جلسہ کر رہے ہیں, آپ نے یہ پہلا جلسہ نہیں کر رہے, آپ نے کئی کی. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ انچارج ہوتے ہیں ساری ارینجمنٹ کا, تو اب اس میں کوئی نظر نہیں آیا کہ ان کی ارینجمنٹ اچھی تھی, مطلب وہ آئے بولے چلے گئے, جو پیچھے کراؤڈ میں ہو رہا ہے اس چیز کے اوپر گفتگو کبھی بھی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہ ایک ان کے سینئر ایک ورکر ہے, انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے معاملہ, تو انہوں نے 4 بندوئی کمیشن بنا دی ہے. صحیح. کمیشن کے چکروں میں تو آج کل پڑے ہوئے ہیں ہر طرح بنوانے کے, تو ان کو یہ والی کمیشن جو ہے یہ انہوں نے مقرر کی ہے کہ جی پتہ کیا جائے وہ کون تھے لوگ اور یہ کیوں ہوا واقعہ. رائٹ. سوشل ایشو بھی ہے کہ اس کے اوپر جب آپ کوئی رکھتے ہیں اس طرح کا ایونٹ جس میں آپ کو پتہ ہے یار کہ ڈھیر سارے بندے ہیں, وہ تو کہتے ہیں پتہ نہیں 4-5 لاکھ بندے آیا تھا, 10-20 ہزار سے ویسے زیادہ نہیں تھا وہاں پہ, تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, اس کے اوپر دیر شوڈ بی سم کانورسیشن کہ جی یہ کیوں اس طرح کی چیز ہو رہی ہے. یا تو آپ اس کو ہم پلاننگ کی ڈیفیشنسی لیں گے, پلاننگ کی ڈیفیشنسی لیں گے, جو ٹائپ آف پرسن آ رہا ہے وہاں پہ اس کی ڈیفیشنسی لیں گے. ٹھیک ہے. ہم اس کو کسی بھی اینگل میں لے کے جائیں تو یہ مسئلہ جو ہے یہ
صرف ایک جلسے کی حد تک نہیں، یہ ایک نیشنل ایشو ہے. رائٹ. تو ایک سوچ یہ بھی تو اٹھتی ہے نا کہ اگر ہم اپنا جلسہ ہی ایک منظم انداز سے نہیں کروا پا رہے تو ہم نے باقی کون سی چیزوں کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی ریسنٹلی پاکستان میں فیمل امپاورمنٹ، ویمن امپاورمنٹ کا ایک بہت بڑا ایک مطلب ایک جدیدی کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. ساری جو سیاسی مطلب آپ کے ادارے ہیں وہ سب دے ورکنگ ٹوورڈز سوائے پی ٹی آئی کے. رائٹ. کے پی کے گورنمنٹ میں انہوں نے آج سے کچھ مہینے پہلے کہا جی جو ویمن پروٹیکشن ایکٹ ہے پورا ہے اس کو اپنی اسمبلی میں پاس کروائیں. ٹھیک ہے جی. پنجاب میں ہوا، تیزی سے ہوا، بالکل صحیح طرح سے ہوا. وہاں پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں، ناٹ رائٹ ناؤ. کیوں بھائی؟ کہتے جی جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے پہلے وہ وہاں جائے گا. اچھا. وہاں سے پہلے اس کی پوری ویٹنگ ہوگی اور پھر یہاں پہ آئے گا اور پورے ایک شرعی انداز میں اس کو ہم لے کر آئیں گے. جو کہ چلیں اس سے بندہ ڈس ایگری نہیں کرتا، بٹ آپ مختلف جو باقی صوبے ہیں ان کا جو ماڈل ہے انہوں نے کس طرح یہ پاس کیا ہے آپ وہ کریں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کریں، صرف میں ٹھیک کروں جو ان کا ویسے بھی انداز ہے کرنے کا. تو شریعت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کے جلسوں میں یہ لفظ ہمیں کہیں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. دیکھیں نا اب ساری بات جو اگر تو اس کو آپ لے کے چلنا ہے اس بات کو تو پوری طرح سے دیکھیں نا. بالکل. سوشل میڈیا یہ بھی مسئلہ وہ ایک آپ کو اینگل دیتا ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. رائٹ. ہم تو چلے اس لیے خدمت کے لیے حاضر ہیں کہ ہم اس کو تھوڑا کانٹیکس میں لے کر اس کا کانٹیکس یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو کلیکٹیولی دیکھیں. ویری ٹرو. ایک پورا ایشو ہے. بالکل. اور اس کے اوپر دیکھیں اب جیسے جو آپ کی نئی بسز جو آپ کی ساری ہیں میں اس میں دیکھتا ہوں سیکشنز بنائے. ایسا ہی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا جی؟ بالکل ہونا چاہیے. جس سوسائٹی میں جن نارمس میں ہم پریویل کر رہے ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. اگر نہیں رکھیں گے تو پھر ایسے ہی حادثات ہوں گے. اور یہ کوئی مطلب یہ تو ایک انسیڈنٹ ہائی لائٹ ہو ایسے کئی ہوتے ہوں گے. بالکل ہوتے ہیں. اور اگر ایک بھی ہائی لائٹ ہو گئے تو اس کے اوپر آپ کو پھر ایکشن لینا پڑے. بالکل لینا چاہیے. نہ کہ آپ بیٹھ کے اور چیزوں کے اوپر بات کریں اور لوگوں کو برا بلا کے اپنی پارٹی کے اندر بھی. چلے میں یہ ان کو کہتا ہوں ایٹ لیسٹ اپریشیٹ کہ انہوں نے اپنی غلطی مانی. مانتے منتے نہیں ہے ویسے لیکن اب نے مانی تو اس کے اوپر میرے خیال میں کوئی ایکشن شاید جو چار جو کمیشن ہے پھر ان کی کمیشن پہلے کوئی ایکشن لے لے دوسری کمیشن سے جو کروانا چاہ رہے ہیں. اور لینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر نہیں لیں گے تو آنے والے ان کے جلسوں میں پھر لوگ جانے سے کترائیں گے اور نہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ جانا پسند کریں گے بلکہ خود بھی کہیں گے کہ یار کون اس بھاگدڑ کا شکار ہوگا اور کون کیوں ہم اپنے آپ کو لے جا کے وہاں پہ پریشان کریں. تو جناب سوشل پوائنٹ آف ویو سے جب ہم نے بات کی ہے سوشل میڈیا کی پاکستان کے حالات کے حوالے سے تو یہ ایک کافی اچھا امپیکٹ ہم نے عوام کو بھی دیا. لوگوں کے ساتھ ہم نے بات چیت بھی کی، ان کو بتایا بھی اور انہی کی باتیں جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہیں وہ ہم نے ان کے ساتھ شیئر کی. آج کے اس پروگرام میں ایسا کچھ اور ہے ہمارے پاس. ایک چیز بیان کرنا چاہیں گے کہ شروع کر رہے ہیں چونکہ ہم شو جی تو ہم اپنا بھی فیس بک پیج ٹھیک ہے اپنا ٹویٹر پیج جو ہے ٹھیک ہے وہ ہم بنائیں گے. بالکل صحیح. وہ ابھی آپ شو کے اینڈ پہ آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو آڈینس ہے جو آپ ہیں ہمارے شو کے اوپر بھی اگر آپ کے کوئی کامنٹس ہیں اگر آپ نے ہم سے کمیونیکیٹ کرنا ہے وہ آپ ہم سے کمیونیکیٹ کریں اور اگلے شو میں جب ہم پیش ہوں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر آپ کی کیا کامنٹس تھے، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ تھی ہمارے شو کے اور آپ کا کیا ہمارے اوپر انالیسس تھا اور ہم وہ جاننا بھی چاہیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اب ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اسد نظامی کا کہ جنہوں نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور ہمارا ساتھ نبھایا. اور یہ ساتھ صرف اسی پروگرام میں نہیں، اسی ایپیسوڈ میں نہیں بلکہ ہمارے اس پروگرام میں جب تک یہ چلے گا، جب تک آپ اس کو چلانا چاہیں گے، یہ ساتھ نبھائیں گے. بہت شکریہ اسد آپ کا. دوستوں کو بتاتے چلیں کہ فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے فیس بک اور ٹویٹر کے پیج #انداز بیاں کے ذریعے. آپ فیس بک پہ مینشن کریں گے #انداز بیاں ANDAZEBAYAN #انداز بیاں اور یہی ہمارا ایڈریس ہوگا ٹویٹر کا بھی. تو پھر ملیں گے آپ سے نیکسٹ پروگرام میں. ٹیل دین ٹیک کیئر. رب راکھائن. لو یو آل.